मेरे पाकिस्तानियों को ये समझने की जरूरत है कि ये जो फौज है ना, जिसे हम पाक फौज कहते हैं, ये भी एक महकमा है। किस तरह? ऐसे ही मुख्तलिफ महकमे और भी हैं मुल्क में। ये सब के सब अहम हैं मुल्क के लिए। सिर्फ पाक फौज को या जर्नैलों को मुकद्दस गाय तस्वुर करना और अवाम में यही राय कायम करना बाकी महकमों के साथ तासुब कायम करने के मुतरादिफ है, फर्क पैदा करने के मुतरादिफ है। यानी वापडा इदारा नहीं है, एजुकेशन इदारा नहीं है, वासा इदारा नहीं है। जी, हमारी पहचान पाक फौज नहीं बल्कि हमारा नजरिया है, जिसकी बुनियाद पर मुल्क हासिल किया गया। आपको याद होगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी नारा आपने सुना पाकिस्तान का मतलब क्या जर्नैल, या पाकिस्तान का मतलब क्या फौज? हमारा तो नजरिया ये एक था कि हम किसी को माबूद नहीं मानते। जी, जिसकी बुनियाद पर मुल्क हासिल किया गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त तो इस महकमे का नाम तक न था, तो ये महकमा पहचान कैसे बन गया? आजादी के बाद पाक फौज को मुल्क की चौकीदारी पर तैनात किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चौकीदारी। जैसे बाकी मुल्क की अफवाज अपने मुल्क के लिए चौकीदारी के फराइज सर अंजाम देते हैं, यानी बहुत सारे इदारे बनाए गए ना, उसमें एक इदारा फौज भी बनाया गया। अब हर इदारे का अपना काम था। फौज को किस लिए बनाया गया? चौकीदारी के लिए, कि आपने इस मुल्क की चौकीदारी करनी है। और इसका तरीका किसने बताया? इसका तरीका बताया कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने, कि आप लोग अवाम के नौकर हैं। आप लोग जो है वो सिविलियंस जो पॉलिसीज बनाएंगे तो उस पे आपने अमल करना है। आपने कभी हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, आपने कभी सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। ये इस महकमे को बता दिया गया। जी, और ये महकमे अपनी पार्लियामेंट और अदलिया के सामने जवाबदेह होते हैं। सबसे बड़ी बात ये, दूसरे मुल्कों की जो फौज है, जो चौकीदार है, वो पार्लियामेंट को भी जवाबदेह होते हैं और वो अदलिया को भी। अभी पिछले दिनों मैंने ही आपको बताया था कि दो सीनियर तरीन जर्नैलों को शी जिनपिंग ने वो खड़े खड़े निकाल दिया, चीन के सदर ने। और उन पर इल्जाम था करप्शन का, उन पर इल्जाम था राज देने का, तो फारिग कर दिए शी जिनपिंग ने। मसला यह भी है कि जर्नैल खुद को बाकी महकमों से मोतबर समझते हैं कि जी हम मोतबर हैं। क्यों मोतबर हैं इसका कोई नहीं पता। और चौकीदारी के लफ्ज से उनको नफरत है, उनको घिन आती है कि उनको चौकीदार ना कहा जाए। हालांकि इस्लामी तालीमात में आप पढ़े ना कि वो शख्स जो मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए एक रात सरहद पे खड़ा होता है, एक रात सरहद पे जागता है, तो उसका क्या मकाम है, उसका क्या मर्तबा है? इस्लाम में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि उसका बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन ये खुद ही नहीं मानते कि हमें चौकीदार जो है वो न कहा जाए। जी, इनको नफरत है, घिन आती है कि शायद अवामी नुमाइंदे इनको नीचा दिखाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब हम कहें तो इनको गुस्सा आता है। यानी मैं एक उस्ताद हूं ना, एक उस्ताद हूं साहब का, आप मुझे उस्ताद कहें, सारा गांव मुझे तकरीबन मास्टर कहता है, जिस तरह देहातों में रिवाज है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, और वो बड़े अदब और एहतराम से मास्टर जी कहते हैं। मुझसे बड़ी उम्र के बंदे मुझे मास्टर जी कहते हैं, तो उस पर मैं गुस्सा बनाऊं? मैंने किया जो यही काम है सारी उम्र। तो इनको चौकीदार, तो ये तो फख्र की बात है कि इनको चौकीदार जो है वो कहा जाए। जी, और फिर फौज के सरबराह सियासी नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी से जातियात पर आ जाते हैं। उनको चौकीदार कहो तो वो जातियात पे आ जाते हैं। जनरल बाजवा ने इमरान खान को सामने बिठाकर कहा कि हमें पता है कि आप प्ले बॉय थे, ये चीफ कह रहा है।
اور آگے سے خان نے کیا کہا؟ خان نے کہا میں بالکل پلے بوائے تھا، میں کوئی مقررہ ہوں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی ولی ہوتا ہے نا، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو بہت نیک ہوتا ہے، اس کا ایک ماضی بھی ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کا ماضی پڑھیں، صحابہ کا ماضی پڑھے نا، ماضی کیسے تھا۔ اب ہم صحابہ کو تانے دیں ان کے ماضی کے؟ اچھا، ہر گناہ گار میرے جیسا، محمود نیادی جیسا ہر گناہ گار، اس کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ وہ مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مستقبل میں توبہ کر سکتا ہے، وہ مستقبل میں رجوع کر سکتا ہے، وہ مستقبل میں جھک سکتا ہے، رو سکتا ہے، پیشانی رگڑ سکتا ہے زمین پہ، اور اسے معافی مل سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے دنیا کا؟ پروفیسر رفیق اختر فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کی بے عزتی ہے کہ آپ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ جتنے بھی میرے ویور سن رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کر ڈالا تو اس پہ وہ نادم ہو، وہ رجوع کریں، وہ رجوع کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور میری بات پہ یقین کریں کہ جو ہی آپ توبہ کریں گے، اوپر والے جو ہے نا، اوپر والے مین کے اللہ پاک، وہ مسکرا دیں گے کہ رجوع کر لیا ہے۔ بہرحال ٹاپک اور طرف نکل رہا ہے۔ تو اور پھر فوج کے سربراہ سیاسی نمائندوں اور سول سوسائٹی سے ذاتیات پر آ جاتے ہیں اور ایسے ایسے قوانین بنواتے ہیں جس سے فوج کا قبضہ نظام اور ملک پر مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ ابھی دیکھیں نا، آرمی چیف تھے جنرل عاصم منیر، کسی نے کیا کر لینا تھا ان کا؟ انہوں نے کہا نہیں فیلڈ مارشل بناؤ، فیلڈ مارشل بن گئے۔ انہوں نے کہا نہیں چیف آف ڈیفنس فورسز بناؤ، وہ بھی بن گئے۔ نہیں ایئر فورس کو میرے نیچے کرو، ایئر فورس نیچے ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں نیوی کو میرے نیچے کرو، نیوی بھی نیچے ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پاکستان نے کتنی ترقی کی؟ یہ کاغذوں پہ آپ کرتے جائیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کاغذوں پہ آپ کرتے جائیں۔ اسلامی فوج کا کوئی سربراہ دیکھ لیں، جو واقعی اللہ کی فوج تھی، ان کے سربراہ دیکھ لیں وہ کیا تھے۔ تو یہ 26ویں ترمیم دیکھ لیں، 27ویں ترمیم دیکھ لیں، اس میں کوئی عوام کا فائدہ تھا یا صرف کھلی ولی پروگرام تھا؟ کھلی ولی یا حلوہ مانڈا تھا؟ کیا مقصد تھا 26ویں اور 27ویں ترمیم کا؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلا لیڈر عمران خان ہے جس نے ان کے ناجائز قبضے کو چیلنج کیا۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور قوم کو شعور دیا کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی اصل وجہ کیا ہے۔ عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ 78 سال سے ایک بیمار جسم پڑا تھا بستر پہ، ٹھیک ہے جی، اس کو بھٹو نے چیک کیا، ضیاء نے چیک کیا، مشرف نے چیک کیا، نواز شریف نے چیک کیا، بے نظیر نے چیک کیا، سرجن آتے رہے۔ اچانک 2018 میں قوم نے کہا کہ یہ اس کو بھی چیک کرتے ہیں، یار لوگ کہتے ہیں اچھا آدمی ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو بھی چیک کرتے ہیں۔ اس نے آ کے مریض کو دیکھا، مریض کے کچھ ٹیسٹ کیے پاکستانی قوم کے، اس کی نبض دیکھی، ماتھے پہ ہاتھ لگایا، زبان دیکھی، آنکھیں دیکھی اس طرح کھول کے، اور پھر اسے بیماری بتا دی کہ ہم 78 سال سے یہاں پہ کیوں ہیں، اور قوم کھڑی ہو گئی، مرض کی تشخیص ہو گئی۔ اس لیے عمران خان سے چڑ ہے، اس لیے عمران خان سے نفرت ہے۔ نظام کو چیلنج بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن نظام کو ننگا عمران خان نے کیا۔ جی، اس لیے شعور دیا کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی اصل وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ بہت جلد پاکستانی قوم کو اصل آزادی نصیب ہوگی، اور خان کی زندگی کا سب سے بڑا حقیقی آزادی کا مقصد پورا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے صبح بخیر، میری طرف سے گڈ مارننگ،
मेरी तरफ से नमस्ते। जो भी आप जुबान समझते हैं सुबह के लिए अच्छे अल्फाज के लिए, मेरी तरफ से वो आपकी खिदमत में। और ख़ास तौर पे दिल की गहराइयों से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो राब्ता करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो चाय पिलाते हैं और जिनके साथ गुफ्तगू भी होती है, उनको दिल की गहराइयों से सलाम। अल्लाह पाक उनकी रियासतें कबूल करे, अल्लाह पाक उनको ठंडे मौसम से बचाए, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में बहार ही बहार रखे। और सबसे अहम दुआ उनके लिए ये है कि अल्लाह पाक उनकी औलादों को राह रास्त पर रखे, अल्लाह पाक उनकी औलादें उनके लिए कलेजे की ठंडक का बायस बनाए। कुछ हमने डिस्कस करनी है खबरें और एक डिस्कस करना है हमने वीलॉग। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कमेंट में वजह बता दें कि आपकी शक्ल माड़ी है, आपका हेयर स्टाइल माड़ा है, आपकी मूंछें माड़ी हैं, कोई चीज बता दें ताकि मैं कोशिश करूं उनको बेहतर करने का। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक क्यों नहीं किया, ये वजह बता दें। अगर लाइक कर दिया है तो शेयर क्यों नहीं किया, ये भी वजह बता दें। आपको डर लगता है, किससे डर लगता है? जिंदगी एक दफा मिलती है, उंजवी मरना बरी निजामी, किसे दे नामे लग के मर। आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसको लाइक करें। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों ने आप सबका शुक्रिया अदा किया है कि जो आप लोगों ने एक एक बंदे को सलाम है जिसने इस नीयत के साथ एहतजाज किया, इस नीयत के साथ दुकान बंद की, सारा दिन अपने घर से बाहर नहीं निकले, उनका शुक्रिया अदा किया महमूद खान अचकजई ने, इलामा राजा नासिर अब्बास ने, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने। और महमूद न्यारी तो आपका तहे दिल से मशकूर है, नौकर है, खादिम है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। तो इन्होंने भरपूर एहतजाज पे जो है वो शुक्रिया अदा किया है और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह 8 फरवरी 2024 को तारीख रकम की थी, एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। उसके बाद जो अगली खबर है, आज 9 फरवरी है। आज 13 मुकदमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं और बैरिस्टर सुलेमान सफदर वो पहला मुतालबा ये रखेंगे, वो जो लेला है, वो जो चपड़ासी है, वो जो अर्दली है, वो जो चाबी वाला खिलौना है, चीफ जस्टिस नाम नेहाद आफरीदी, चाइना का आफरीदी, लंडे का आफरीदी, उसके सामने पहला मुतालबा रखेंगे कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, क्योंकि मैं क्लाइंट से हिदायत लूंगा। क्लाइंट ही सब कुछ होता है, मैंने क्लाइंट से पूछना है कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या दलाइल देने हैं, आपका मौकिफ क्या है। बहरहाल 13 केसेस आज इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि ये फैसला अदालतों में नहीं होगा, ये जज इतने जोगे नहीं है, इनको अपनी नौकरी की फिक्र है। फैसला हो गया है, एक और जगह पे हो गया है और आप लोग जो है वो इंशाल्लाह इंतजार करें। मौलाना फजल रहमान, इनके बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कल उन्होंने अच्छी बात की है। कल उन्होंने कहा है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने नामजद किया, ये जानते हुए कि इजराइल में जो असला इस्तेमाल हो रहा है, इजराइल में जो बम इस्तेमाल हो रहे हैं वो अमेरिका के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि खुशामद की और नौकरी की कोई हद होती है, कि जितनी खुशामद और नौकरी ये ट्रंप की कर रहे हैं तो ये हद हो गई है। बाकी अब देखे ना, मैंने आपको बताया आर्मी चीफ, अच्छा उसके बाद जो है ना वो फील्ड मार्शल, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इस तरह खड़े होते हैं, इस तरह इस तरह। मैंने आपको वाकया सुनाया, ये बार बार सुनाना जरूरी है मुआशरे को। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो बड़ा तगड़ा बादशाह था और सोना था, बड़ा सोना था। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बहुत सोना था। जाहिर है पैदाइशी तौर पर शहजादे, खुराकें, दाइयां, खिदमतगार तो सोना ही होना है ना, मजदूरी तो करनी नहीं है। 2 बर्बर आए उंदलस से, बर्बर काले हबशी, ठीक है जी, वो आए। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को उन्होंने कहा मिलना है, तो दरबान ने अंदर जाके बताया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा, उम्मीद था बादशाह कि जी भेजो। वो आए और वो 6-6 फुट के हबशी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अमीरुल मोमिनीन, ये उन्होंने कहा। बजाय जवाब देने के सुलेमान बिन अब्दुल मलिक भड़क उठा।
तुम लोग जाहिल हो, उजाड हो, हबशी हो, बर्बर हो, कोई तरीका नहीं आता। वो दोनों बड़े हैरान कि हमने क्या किया। तो उन्होंने पूछा सर हमारी हमारी गलती क्या है। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक कहता है कि तुम लोगों ने रुकू की हालत में वो इस्लाम नहीं किया, जिल्ले सुबहानी जनाब आली बादशाह। वो बर्बर ने कहा कि इसी काम से जान छुड़ा के हम मुसलमान हुए। तारिक बिन ज़ियाद ने हमें मुसलमान किया, मूसा बिन नसीर ने हमें मुसलमान किया कि किसी के सामने नहीं झुकोगे। जब ये कुछ करना था तो हमने कलमा क्यों पढ़ा। ओ भाई, जब ट्रंप के सामने झुकना है, जब ट्रंप के सामने हाथ बांधने हैं तो कलमा क्यों पढ़ते हो। हाफ़िज़ कुरान का क्यों कौम को बताते हो जब उनके सामने हाथ बांधने हैं। तो बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है, और काफरी किसे कहते हैं कि उसके साथ वाबस्ता कर लिया सारा कुछ अपना। बहरहाल ये फजल रहमान ने कहा है कि नौकरी और खुशामद की हद हो गई है। अख्तर जान मेंगल, ये जेहन में रखें, ये साबिक वजीर आला है। अख्तर मेंगल साबिक वजीर आला है। अख्तर मेंगल का बाप अतौला खान मेंगल गवर्नर बलोचिस्तान था। अतौला मेंगल वजीर आला बलोचिस्तान था। अतौला मेंगल की हुकूमत को वो जो सबसे बड़ा जमूरा था जुल्फकार अली भुट्टो, उसने डिसमिस किया था अतौला मेंगल की हुकूमत को। वो कह रहा है, अख्तर मेंगल कह रहा है मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। वो कह रहा है कि हम अपने वालदैन की कब्रों पर नहीं जा सकते। अब वहां 78 साल से कंपनी की हुकूमत है। वो कह रहा है कि लोग BLA वालों के माथे चूमते हैं। ये अख्तर जान मेंगल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और जब हमारे जो है ना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जाती हैं तो लोग कमरे और दरवाजे बंद कर लेते हैं। अंदाजा करें कि जी BLA वालों के माथे चूमते। अब आप मुल्क का देख लें कि मुल्क की क्या खलबली जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। उसके बाद अगली खबर जो आपके सामने, PTI ने कहा कि मिशल बरदार रैलियां निकलेंगी, और पूरे मुल्क में निकली। लाहौर में बहुत बड़ी रैली थी। मुख्यमंत्री ने क्या किया, मुख्यमंत्री ने कि जी सोमवार को लोगों ने कामों पे जाना है, लोगों ने रेडी लगानी है, दुकान खोलनी है, नौकरियों पे जाना है, कि जी सुबह 5 बजे तक कंजर खाना जारी रहेगा। ये कंजर खाना ये सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अंदाजा करें कैसे हीरे चुने हैं जर्नैलों ने, कैसे हीरे चुने हैं। इस पे मजीद आगे बात करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एक शहीद के बाप जो तरलाई में धमाका हुआ, वो कहते हैं कि हमें बड़ा फख्र था कि जो वजीर दाखिला है वो फिक्र जाफरिया का है, वो हमारा बंदा है, लेकिन उसने ना जनाजा पढ़ा, ना वो हमारे पास आया, ना उसने हमारा गम बांटा। ओ भाई, आप इनका कौन सा दीन होता है, इनका कौन सा फिक्का होता है। इनका एक ही फिक्का होता है इक्तदार, इनका एक ही फिक्का होता है कुर्सी। ये 2% के शख्स को जानता कौन था, इसकी जो रिश्तेदारी काम आ गई। आप इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहरहाल हम आपके गम में शरीक हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जी डिक्टेटरों को जनादों से फर्क नहीं पड़ता, जनादों से। मैंने आपको बताया कि सैफुल इस्लाम कद्दाफी बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, और कह रहे थे कि जब भी लीबिया में इलेक्शन हुआ, कोई हुकूमत बनी, तो सैफुल इस्लाम कद्दाफी वो इलेक्शन जीत जाएगा या वजीर आजम बन जाएगा। अगलों ने पहले ही, वो इधर एक फील्ड मार्शल लानती आया हुआ था गद्दार हफ्तार, वो पाकिस्तान में था, उसको पीछे 4 बंदों ने कैमरे उतार के कत्ल कर दिया। उसके जनाजे में 10 लाख लोग गए। आप फुटेजेस देखें सोशल मीडिया पे, आपको यकीन नहीं आएगा। वो पहले वो 10 लाख किधर मर गए थे लानती, वो लानती पहले किधर मर गए थे जनाजा पढ़ने। क्योंकि जनाजा आसान है, 2 मिनट लगते हैं मेरा ख्याल है जनाजे पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैयत के लिए दुआ और सना और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद। चलो जी, हर कोई गया घर ते मोटरसाइकिल किके मारी और गया। आजकल तो वैसे भी रिवाज आ गया है। मैंने देखा है कि मैयत जो है ना वो कब्रिस्तान में जब जाती है ना, 10-15 रिश्तेदार होते हैं, बाकी सारे गए। इस तरह लगता है कि ये इलोन मस्क हैं, इतना टाइम नहीं है। ऐसा लगता है ये बिल गेट्स हैं, सारे निकम्मे, 90% निकम्मे जाके पेट की खारिश करेंगे घर जाके।
لیکن قبر نہیں دیکھیں گے. جنازہ پڑا، باہر موٹر سائیکل کھڑے ہیں، کاریں کھڑی ہیں، بیٹھ کے گئے. ہم جی جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے غزہ پیس میں ملاقات کرنے. قبرستان میں وہی رشتہ دار رہ جاتے ہیں، رشتہ دار. یہ ایک نیا. تو بھائی ڈکٹیٹروں کو جنازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ آپ باہر آئیں اور آپ اپنے حق مانگیں. یہاں پہ 10 لاکھ لوگ تھے، کیا اکھاڑ لیا انہوں نے؟ جنازہ پڑھا اور گئے. قذافی کی نسل ختم ہو گئی. اس کی بیویاں دیکھیں، اس کی بیویوں کا کیا حال ہے. حالانکہ لیبیا کا اتنا قصور نہیں کیا تھا قذافی نے. بہرحال جی، آخری خبر کل نواز شریف کی فوٹو وائرل ہوئی. اللہ، کس طرح عبرت کا نشان بناتا ہے. وہ تصویر آپ دیکھیں، وہ کپڑے آپ دیکھیں، چہرہ دیکھیں جہاں سے چنگھاڑے نکلتے تھے ابو لہب کی طرح، اور کیا حشر ہو گیا اس کا. لیکن اگر میں آیت غلط پڑھوں تو معاف کر دینا ہے، درستی کر دینی ہے. الحاق کا متکاثر حتی زرتم المقابر، مقابر، کثرت کی حوث نے تمہیں غافل کر دیا، ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، تم نے مقابر، قبریں جا دیکھی. وہ حالت، وہ پھسا ہوا منہ، لعنت برس رہی چہرے پہ، پھٹکار برس رہی. یقین کریں، کیونکہ کس کی سیٹ پہ قابو کر کے بیٹھا ہے؟ وہ بیمار، وہ لاہور کی محسن، وہ اس لانتی کی محسن جو خود جاتی تھی ہسپتال میں. یاسمین راشد اس کو چیک کرتی تھی کیونکہ ڈاکٹر تھی. یہ اتنا احسان فراموش ٹبر ہے. میں جاتا ہوں گھر 2 دن کے لیے گاؤں میں، اس کو سمجھنا ہے. 2 دن کے لیے گاؤں جاتا ہوں، میرے وہاں 7 دن لگ جاتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک فنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں ڈاٹ کنیکٹ کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. میرے جو گھر والوں کا موقف، سارے رشتہ دار ناراض، دیال ناراض، فلان ناراض. ان کا موقف ہوتا ہے بھاڑ میں جائیں. میرا موقف ہوتا ہے نہیں، بھاڑ میں نہیں جائیں، مزہ نہیں آئے گا فنکشن کا. اب یقین کریں، میں نے 2-3 ویوز کو فون پہ بھی بتایا ہے. میں ایک کے گھر گیا، انہوں نے میری بےعزتی کی، انہوں نے مجھے گالیاں دی. میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے ان کے پیر پکڑے، انہوں نے مجھے ناک سے لکیریں کھنچوائیں. لیکن اینڈ پہ سب کو جو ہے وہ فنکشن میں اکٹھا کر لیا. 7 دن لگ گئے. فلاں کے پیر پڑو، فلاں کے پڑا فلاں کے پیر پڑو، فلاں کے سامنے ناک رگڑو، کان پکڑو، سب کے سامنے کیا. جو انہوں نے کہا، مرغے بن جاؤ، لیٹ جاؤ، کیا جو انہوں نے کہا کیا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ ہمارا ایک سسٹم ہے. ہم خوش قسمت ہیں، میری عمر اور مجھ سے بڑے یہ خوش قسمت ہیں. نانے، دادے، چاچے، چاچیاں، ماسیاں، خالو، ہاں جی، پتریر، داد پوترے، ملویر، پھپھیر، ہاں جی، یہ ہم خوش قسمت ہیں. یقین کریں، یہ آپ پیچھے پڑے ہیں اس خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے. بسان دیکھ لیں، تھائی لینڈ سے عورتیں اور خسرے منگوائے گئے. پتہ ہے آپ کو؟ تھائی لینڈ سے ایک ہوٹل کو آرڈر دیا گیا، جو جتنی شراب پیے، جھوم برابر جھوم برابر جھوم برابر جھوم، جتنی کوئی شراب پیے. یہ ایران میں شاہ ایران نے کیا تھا، یہ افغانستان میں جنرل داؤد نے کیا تھا. یورپ سے بڑے چکلے بنائے تھے ایران میں اور کابل میں. خاندانی نظام برباد کرنے کی، بغیر بازوؤں والی شرٹیں اور نیچے ٹائٹ پینٹیں، اور یہ پی ٹی آئی پہ باتیں کرتے ہیں ایسے ایسے مجرے، ایسے ایسے ڈانس چھتوں پہ. اچھا، وہاں پہ امریکی موجود ہیں. اب آپ امریکی جانتے ہیں کہ وہ کتنی آسانی کے ساتھ، اللہ معاف کرے، اپنی گھر والی جو ہے نا وہ 2 دن کے لیے دے دیتے ہیں، کلی ولی کر دیتے ہیں کہ چلو موجہ کر کے نو. کیڑا مسئلہ ہے؟ کوئی پرانی تھی ہے نہیں، تو ایک موجہ کر کے نو. سویڈن کے بارے میں پڑھے، وہاں پہ 100 سے بندہ شادی کر لیتا ہے. اس کے علاوہ ڈینمارک. یہ لوگ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ کیونکہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ ہم لبرل ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں. اور رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ طالبان خان ہے. رکاوٹ کون ہے؟ عمران خان ہے. ہمیں رکھو، ہم خاندانی سسٹم تباہ کر دیں گے. ہم یہ چاچے، مامے، دادے، دادیاں اس نظام کے بخی ادھیڑ دیں گے. ہم شرم اور حیا ختم کر دیں گے. اب دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا یہ کوئی بسنت ہے، یہ تو کنجر خانہ ہے. اور پھر ان کی تہذیب، وہ پیچھے جاتی عمرہ والی، دلہ
پھل بیچنے والا، گیانی ذیل سنگھ نے کہا تھا گجرے بیچنے والا. یہ جو ہماری ایک، میں نے بتایا نا ہم خوش قسمت ہیں. یہ آج والے جو نئے ہیں نا لونڈے چھوکرے، ان کو یقین کرے نہیں پتا. میں اپنے بیٹوں کو دور کیوں جاتے ہیں، میں اپنے بیٹوں کا تعارف کراتا رہا کہ یہ تمہارا چاچا ہے، یہ تمہارا ماما ہے، یہ تمہاری ماسی ہے، یہ تمہاری پھوپھی ہے. یہ جو نئی بی ایس جنریشن ہے جسے آپ جین زی کہتے ہیں یا الفا کہتے ہیں، تو ہم تو خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں ہم. یہ اس کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں کہ اس کو بھی تباہ کریں بسنت کے نام پہ یا میلوں ٹھیلوں کے نام پہ. جو کچھ لاہور میں 3 دن میں ہوا نا، لاہور میں ظاہر ہے ہماری تو پھر ہوتی ہیں باتیں شاتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، کس کس نے گوشت کا کاروبار کیا ہے، کس کس نے کتنے پیسے کمائے ہیں ان گڈیوں. اور حالانکہ بسنت یا گڈی اڑانا، یہ تو وہ ننگے پیروں والے بچے، ایک قمیض والے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے یہ گڈیاں اڑاتے بھاگتے میدانوں میں. یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، گڈی اڑانا کیا ایشو ہے. لیکن انہوں نے جس طرح پری پلان کیا اور پھر ترلائے میں جو کچھ ہوا، ہائے ہائے، ترلائے میں جو کچھ ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کے دور میں کہا آ گیا. مزے کی بات ہے کہ مدینہ میں نہیں تھا، مضافات میں. مدینہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سرسبز شاداب، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پکے پکے مہمان ہیں. تو سارے لوگوں کو حضرت عمر نے مدینہ بلا لیا، سارے لوگوں کو بلا لیا. کیا ہو؟ کیونکہ بیت المال بھرا ہوا تھا، کھل گیا بیت المال، دے گئے کڑھائے چڑھا دو، کھا رہے لوگ سرکاری. یہ کس کا ہے یہ بیت المال؟ کھاؤ. یعنی جب تک کات رہا سرکاری مہمان لوگ، یہ کسی کی شادیاں کرا دیتی بچیوں کی، یہ کروڑوں روپیہ یہ لوگوں کو بلا کے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے. ہاں جی، یہ ترلائے والوں کا کوئی یعنی جان تو واپس نہیں آ سکتی، 2-2 کروڑ روپیہ جوان بچوں کو دے دیتے. یہ سب کچھ ختم. پولیس گڈیاں لٹ رہی ہے، چیف سیکرٹری گڈیاں لٹ رہا ہے. یہ ملک چلے گا؟ اس طرح کریانے کی دکان نہیں چلتی. جاوید ہاشمی نے پوری زندگی جس طرح گزاری ہے آپ جانتے ہیں، دلیر آدمی ہے. جاوید ہاشمی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بڑی ہڑتالیں کی ایوب کے دور میں، ضیاء کے دور میں، سو اینڈ سو، لیکن یہ جو ہڑتال ہوئی نا کل، یہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، زندگی میں ایسی ہڑتال نہیں دیکھی. اب آپ پوچھیں گے وجہ، اس کی وجہ یہ کوئی دھمکی تھی آپ کو؟ میں آپ کو دھمکیاں دیتا رہا کہ بیک آؤٹ کریں ورنہ آپ کا یہ کر دیں گے. میری جرت ہے میں آپ کو دھمکیاں دوں؟ کسی نے آپ کو بھتے کی پرچی بھیجی ہو، کوئی اللہ معاف کرے بوری بند لاش یا کسی کی ٹانگ توڑی گئی، ریکویسٹ تھی، درخواست تھی کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. اس صورت میں اتنی بڑی، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ لاہور کے جو ناشتہ پوائنٹس تھے وہ بند تھے. میری بات ہوئی ہے کہ جی ہڑتال کامیاب ہے لاہور میں اگر ناشتہ پوائنٹس لاہوری اگر کھلی ولی نہ کرے نا، کھلی ولی ناشتوں پہ 4 پراٹھے 7 دہی 7 چنے، کیونکہ پھر ہوا ذرا نا کھل کے خارج ہوتی ہے، تقریباً 30 سیکنڈ تک ہوتی رہتی ہے خارج، بندہ ہلکا ہوتا ہے. ناشتے میں نے 2 دفعہ ناشتہ کیا لاہور میں، لیکن یقین کرے واقعی مزیدار ہے، واقعی مزیدار ہے. ایک دوست نے مجھے ناشتہ کرایا، پھر ایک اور دوست نے ناشتہ کرایا، پھر ایک دوست نے رات کو کہیں سے گول گپے کھلائے. ساری زندگی میں میرا پہلا تجربہ تھا، ورنہ میں دیکھتا تھا کہ یہ گیند کیا ہوتے ہیں، کھائے نہیں تھے یار. اس نے جو گول گپے کھلائے، ایک دفعہ منگائے تو میں نے اسے کہا یار مہربانی کر، وہ میرے منہ کی طرف دیکھے، انہوں نے کہا یار دوبارہ منگوائے. آپ یقین کریں گے جب میں نے اسے کہا نا کہ یار اگر ایک اور پلیٹ ہو جائے، وہ بندہ میرے منہ کی طرف، انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ خراب کریں گے. اور میں تک کی جا دی یارا پریز کر کہ تو منگا ایک اور پلیٹ، اور خاص کر میٹھی چٹنی منگا. پتہ چلے کہ آج ایسے ہی جڑا نے جیو نشچ میں گول گپے کھا کے نشچ ہو گیا یقین کرو. وہ بند تھے. تو جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ زبردست ہڑتال تھی ریکویسٹ پہ،
لوگوں نے بڑی شرکت کی، لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عزت اور ذلت نا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اور جو مرضی کر لیں۔ کل جو ہے وہ آسما جہانگیر کانفرنس میں رانا سنولا جاتے ہیں، پہلے آپ نے احسن اقبال کا حال اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ اس کا کیمرہ بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ کیمرہ نوچ لیا جاتا ہے، اس کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے، وہ تو چلے گھر تھا۔ کل بھری محفل میں کیا ہوتا ہے، آسما جہانگیر کانفرنس میں وہ فیصلہ آباد کا رسا گیر، وہ بدماش رانا سنولا آتا ہے، ادھر اپنا بھاشن جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شٹ اپ کال ملتی ہے، شٹ اپ، عورتوں کی طرف سے۔ اور یہ شٹ اپ کال تھی جنرل عاصم منیر کو، کیونکہ نام کس کا آیا؟ نام آیا بلوچستان میں لاپتہ افراد کا۔ اس کو رانا صاحب کہہ رہے تھے یہ پروپیگنڈا ہے جی، اگلوں نے ایک تو شٹ اپ کہا، یہ رانا سنولا کو نہیں کہا گیا، نہ 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 نہ، یہ کہا گیا جنرل صاحب کو، کیونکہ جنرل صاحب ڈھونڈ کے لائے، پہلے باجوہ ان کو ڈھونڈ کے لایا، پھر جنرل صاحب نے ان کو گود میں لے لیا، اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ کتنی ذلت، کتنی لوگ ان سے نفرت کرتا ہے، کتنا لوگ ان کے منہ پہ تھوکتا ہے۔ جو مرضی کر لیں، بسنتیں کر لیں، بسیں چل، جو مرضی کر لیں، ڈاکو جو ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یار، قبضے کی زمین پر کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، قبضے کی زمین پر مسجد نہیں بن سکتی، قبضے کی زمین پہ انہوں نے 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ملک قبضہ کر لیا ہے، حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے، خزانے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ لوگوں نے ووٹ دیے نہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے نہیں، مراد لے رہے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے نہیں، اور جو ہے نا قرضے لیے جا رہے ہیں۔ میرے ایک محترم ویور وہ کہہ رہے تھے مجھے فون پہ، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ عمران خان آئے نا، عمران خان مکر جائے آیت اللہ خمینی کی طرح، کہ جنہوں نے قرضے لیے تھے نا ان سے لے۔ اور یقین کریں یہی آخر پہ یہی ہونا ہے آخر پہ، کہ جی جنہوں نے لیے تھے نا آپ سے، ان سے پوچھیں، ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کروائیں، جنہوں نے آپ سے قرضے لیے تھے۔ لوگوں پہ تو لگے نہیں، لوگوں کی تو وہی صورتحال ہے۔ یا جرنیلوں سے پوچھیں، جرنیلوں سے واپس لیں سارے قرضے ڈی ایچ اے سے، یا ان جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے واپس لیں یہ قرضے۔ اب جو ہے نا وہ بجلی کے جو ہے نا بل میں 200 سے لے کر 625 روپے فکس چارج، فکس، اندازہ کریں یار۔ تو بھائی جنازوں سے فرق نہیں پڑتا ڈکٹیٹروں کو، جنازوں سے اب جتنے مرضی جنازوں میں جو ہے نا روئیں پیٹیں اور جو ہے نا آوازیں نکالیں، تعداد بڑھائیں، نہیں، فرق کل پڑا ہے، کل۔ اور اب اگلا مزید جو مرحلہ ہوگا اس میں شرکت کریں، جو لایا ملاتا ہے اس میں شرکت کریں، اس سے فرق پڑے گا۔ بہرحال آپ بھری محفل میں، اور پھر آسما جہانگیر ساری عمر ان جرنیلوں کے خلاف بولتی رہی۔ ڈفرز پہلی دفعہ اسی نے کہا تھا، حالانکہ عمران خان کی کٹر مخالف تھی، لیکن جرنیلوں کی بھی وہ یعنی تمام برائی کی جڑ ہی نہیں کو سمجھتی تھی۔ اب اس کی یاد میں ریفرنس ہو رہا ہے، اور آدم نذیر تارڑ قانون کا سب سے بڑا دلال، احسن بھون قانون کا سب سے بڑا دلال وکیلوں کا، اور جو ہے نا رانا سنولا، یہ لوگ وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں۔ تو آسما جہانگیر کی روح کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ بہرحال یہ شٹ اپ کال جو ہے یہ پورا پاکستان دے رہا ہے، جنرل عاصم منیر کو دے رہا ہے، جنرل عاصم منیر کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ بیرکس میں واپس جائیں، اول تو بالکل گھر جائیں، آپ کی مدت پوری ہو گئی ہے، آپ ریٹائر ہو گئے تھے، اگر آپ گھر نہیں جاتے تو آپ چپ کر کے بیرکس میں واپس جائیں، اور پھر کبھی واپس نہ آئیں بیرک سے۔ آپ کا اسلام آباد پہ پابندی ہے، آپ اسلام آباد میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے تو 1 گھنٹہ آپ کو باہر انتظار کرنا پڑے گا، آپ کسی عوامی نمائندے سے، سہیل آفریدی سے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، سہیل آفریدی آپ کو ٹائم دے گا تو ملاقات ہوگی، کیونکہ اصل وزیر اعلیٰ صرف وہی ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے وہ حل ہے اس ملک کی ترقی کا۔ بہرحال بھری محفل میں جو ہے وہ شٹ اپ کال وصول ہوئی ہے، اور پورا ہال خالی ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔